نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کا آج بہت چرچا ہوا۔ 17 جولائی کو عبدالشکور نامی ایک مرزائی نے امریکی صدر سے ملاقات کی، جس میں وہ اپنی مظلومیت اور ملک عزیز پاکستان کے حکمرانوں اور عوام کی زیادتیوں کا تذکرہ کرتا رہا کہ پاکستان میں ہماری دکانیں جلا دی گئیں، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمیں مسلمان ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ عبدالشکور نامی اس شخص نے سرگودھا میں اپنے کاروبار کا بھی امریکی صدر کے سامنے تذکرہ کیا۔ سرگودھا کے شہریوں کو یاد ہوگا کہ کچہری بازار میں چشموں کی ایک دکان تھی، شکور بھائی چشمے والے۔ یہ دکان یہی شخص چلا رہا تھا۔ یہ پہلے سرگودھا کا رہائشی تھا اور اس کا گھر بار بال بچے سرگودھا میں۔ پھر یہ سرگودھا سے منتقل ہوا چناب نگر میں۔ یہ روزانہ صبح کے ٹائم اپنے کاروبار کے لیے سرگودھا آتا اور عصر کے بعد یہ سرگودھا سے واپس چلا جایا کرتا تھا۔ سن 1974 میں جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کا سرگودھا میں کوئی مکان ہی نہیں تھا، جسے جلایا گیا ہو۔ یہ تو اپنی دکان بھی سن 1974 کے بعد چھوڑ کر چناب نگر منتقل ہوا اور وہاں اس نے کتابوں کی ایک دکان چناب نگر میں بنائی اور مختلف موضوعات پر، جس میں مرزائیت کی تشہیر، مرزائیت کی ترویج، اس موضوع پر اس نے کتابیں شائع کرنی شروع کی، جس کی پاداش میں اس شخص کو آئین پاکستان کے مطابق علماء نے نہیں، عدلیہ نے 5 سال کی سزا سنائی۔ 3.25 سال سزا بھگتنے کے بعد یہ شخص کیسے رہا ہوا اور یہ رہا ہونے کے بعد کیسے امریکہ میں منتقل ہوا، شاید یہ ایک مہمہ ہے اور یہ مہمہ ہی رہے۔ اس نے امریکی صدر کے سامنے یہ بات جو کی کہ پاکستان میں ہمیں مسلم نہیں مانا جاتا، امریکہ میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اس نے یہ جملے اور یہ بات کہہ کے آئین پاکستان سے غداری کا ارتکاب کیا اور ہم اس مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آئین سے غداری کے اس ارتکاب پر اس شخص کی پاکستان کی شہریت ختم کی جائے۔ دوسری بات اس نے جو امریکی صدر کے سامنے کی، وہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری ہیں، مسلمان ہمیں گالیاں دیتے ہیں
اور ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ تو کیا یہ شخص بھول گیا ہے کہ ملتان نشتر کالج کے طالب علم جب ایک گاڑی کے ذریعے چناب نگر کے اسٹیشن سے گزرے تھے تو انہیں خنجروں سے کس نے مارا تھا، اور چناب نگر کا پلیٹ فارم کس نے لہولہان کیا تھا؟ اگر آپ پرامن لوگ ہوتے تو ان طلباء کو جو وہاں سے گزر رہے تھے گاڑی میں، تم انہیں کبھی ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ رہی بات یہ تاثر دینے کی کہ تم کسی کو گالی نہیں دیتے ہو اور تم بد زبانی نہیں کرتے ہو اور تم مہذب لوگ ہو اور بااخلاق لوگ ہو، تو پھر سنو کہ تم شاید عام آدمیوں کو گالی نہ دیتے ہو، لیکن جس شخص کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتابیں آج اٹھا کے دیکھو، اس میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی گئی، اس میں صحابہ کی توہین کی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے۔ میں صرف ایک دو حوالے مرزائیوں کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ تصویر کا یہ رخ لوگوں کے سامنے آئے۔ روحانی خزائن یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام کتابیں جو ایک جگہ پہ جمع کی گئی ہیں اور ان کا نام رکھا گیا روحانی خزائن، ان کا صفحہ 289 اور اس کی جلد 11، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کی اور بد زبانی کرنے کی اکثر عادت تھی۔ وہ یہودیوں کو گالیاں نکالتے تھے اور یہودی اس کی پاداش میں انہیں مارتے تھے۔ ایک نبی کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینے کی عادت تھی۔ جسے تم نے نبی مانا وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے، تو اگر تم ہمارے متعلق کہتے ہو کہ ہم تمہیں گالیاں دیتے ہیں تو یہ کون سی عجیب بات ہے۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی روحانی خزائن سے صفحہ 291 ہے اور اس کی جلد 11 ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر تھا۔ ان کی 3 دادیاں اور نانیاں حضرت عیسیٰ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جس کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ امریکی صدر بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ان کے لیے بھی محترم ہے اور حضرت عیسیٰ ہم مسلمانوں کے لیے بھی محترم ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق اتنی بد زبانی، ان کی نانیاں اور دادیاں ان پر اتنا کبھی اور غلیظ الزام لگانے کے بعد اگر وہ امریکی صدر کو یہ کہتا ہے کہ ہم گالیاں نہیں دیتے تو اس پر تعجب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں روحانی خزائن سے، اس کا صفحہ نمبر 53 ہے اور اس کی جلد نمبر 14 ہے۔ کہتا ہے ہمارے دشمن، مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے، یہ تمام عالم اسلام کے مسلمان مرد و عورت اس حوالے کو غور سے سنیں۔ کہتا ہے ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دشمنوں کے متعلق جو اسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے متعلق یہ جملے بول رہا ہے۔ اگر یہ گالی نہیں ہے تو پھر گالی کس کا نام ہے؟ ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، روحانی خزائن ہے، صفحہ 557 ہے اور اس کی جلد 5ویں ہے۔ کہتا ہے ہر مسلمان میری کتب کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے،
اور ہر مسلمان میری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے مگر الا ذریت البغایا، مگر جو کنجریوں کی اولاد ہے وہ میری تصدیق بھی نہیں کرتے اور میری کتابوں کو محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے۔ ہم مسلمان نہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کی تصدیق کرنے کا کفر اختیار کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اولاد بغایا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اولاد بغایا کہنا شاید ان کے نزدیک گالی نہ ہو۔ یہ ہمارے وزیر اعظم امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں اور یہ ملاقات انہوں نے امریکی صدر سے کی ہے۔ شاید یہ سفارش کی ہو کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو بتائیں، سمجھائیں، باور کرائیں کہ وہ جو سن 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون پاس ہوا تھا اسے واپس لیا جائے۔ تو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان چاہے عملی لحاظ سے کتنے ہی غیر گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آل اولاد کو بھی، گھر بار کو بھی، کاروبار کو بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی۔ اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک وہ بندہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی مبلغ ہونے کی حیثیت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی غیر مسلم اقلیت ہے، آئین پاکستان میں یہ بات درج ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کا اگر قدم یا خطرہ مول لیا گیا تو ہم اس کے لیے ہر قربانی دیں گے، اس کے راستے میں دیوار بنیں گے اور مرزائیت اس کو ہم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک مرزائی اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے کہ واقعی ہم غیر مسلم ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیں، غیر مسلم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں، تو جو اقلیت کے حقوق ہیں، ان کے مکان، دکان، جان، کاروبار، اس کی حفاظت، وہ سب ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر وہ آئین پاکستان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور آئین پاکستان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جو آدمی آئین پاکستان کو نہیں تسلیم کرتا وہ ملک کا غدار ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے اجراء کا قائل ہے، ذلی، مجازی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔